جو اندر آئے تھے کود کر. خصمان بغى بعضنا على بعض، یہ ہم جھگڑنے والے ہیں، ہم دو فریق ہیں اور ہم میں سے بعض نے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. ظاہر ہے دونوں اس کے دعوے دار ہوں گے کہ یہ اس نے زیادتی کی ہے، وہ کہہ رہا ہوگا اس نے زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق، تو آپ فیصلہ فرما دیں ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ. ولا تشطط، اور دیکھیے نا انصافی نہ کیجیے گا. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی، یعنی صحیح فیصلہ جو ہے اس تک پہنچا دیجیے. ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ، اب یہ مقدمہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، دلچسپ ہے. ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا بھائی جو ہے جس سے میرا جھگڑا ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99 ہیں دمبیاں یعنی فیمیل دمبے. ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیھا، اور وہ جس کے پاس 99 ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھی میرے حوالے کرو. وعزنی فی الخطاب، اور بحث میں اس نے مجھے دبا لیا ہے، یعنی آرگومنٹ میں وہ بہت تیز ہے اور وہ ایک بھی اب میرے پاس نہیں چھوڑ رہا. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، فرمایا کہ یہ شخص یقیناً ظلم کر رہا ہے تم پر، جو تم سے مطالبہ کر رہا ہے وہ تمہاری ایک دمبی کو بھی اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے، پوری 100 کرنے کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یہ اکثر وہ لوگ کہ جو شریک ہوتے ہیں کسی کاروبار میں، کسی معاملے میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر وہ زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر. یہ شراکت کا معاملہ جو ہے یہ بیل کم ہی منڈے چڑھتی ہے، اس میں پھر جھگڑے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے کہ جو ایمان رکھتا ہو اور اچھے عمل کرے، جسے اللہ تعالیٰ خلوص دے دے اور ایمان و یقین کی دولت دے دے، وہ ایکسیپشن ہے. وقلیل ما ہم، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. وظن داود انما فتناہ، اور داؤد سمجھ گیا، اس نے گمان کر لیا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، ہم نے اس کو جانچا ہے، ایک فتنے میں ڈالا ہے ہم نے اسے. فخر راکعا واناب فاستغفر ربہ، تو پہلے تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، استغفار کیا، بخشش چاہی، اور پھر وہ گر پڑا جھک کر. وخر راکعا واناب، اور رجوع ہوا، اس نے رجوع کیا اللہ کی جانب. بسم اللہ اولہ وآخرہ. یہ جو واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر ابھی اجمالاً آیا ہے ہمارے سامنے، قرآن نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں دی ہے، اسی پر اکتفا کیا ہے جو ہم نے سنا ہے. لیکن روایات میں اس کے بارے میں تفاصیل ہے اور مختلف روایات ہیں. شیخ الہند نے، بلکہ مولانا شبیر عثمانی صاحب نے جس کو ترجیح دی ہے، جو زیادہ جڑتی ہے بات، وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ایسا اہتمام کیا تھا کہ ان کی عبادت گاہ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص ضرور رہے کہ جو اللہ کی بندگی کر رہا ہو 24 گھنٹے. کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ اس میں ان کے گھرانے میں سے کوئی نہ کوئی شخص تسبیح میں اور تحمید میں اور عبادت میں اور نماز میں مشغول نہ ہو. ایسا کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا. اور کسی وقت انہوں نے یہ بات اللہ کے سامنے بھی اس انداز سے رکھی کہ اس میں تھوڑا سا فخر کا اظہار تھا کہ میرے گھرانے کا کوئی شخص جو ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا لمحہ گزرے کہ داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تسبیح و تحمید اور ذکر میں اور نماز میں مشغول نہ ہو. اس پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ان کو تنبیہ کی ہے. شاید اس میں مقصود یہ ہوگا کہ یہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ یہ پروردگار تیری توفیق سے ہی ہے، تیرا ہی فضل ہے کہ یہ مجھے یہ توفیق بخشی ہے. تو اس میں جو تنبیہ ہوئی وہ یہ کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے، یہ وقت ان کا اپنا تھا عبادت کا. ناگہانی طور پر یہ دو مقدمہ افراد جو ہیں وہ اپنا مقدمہ لے کر آ گئے، اور وہ مقدمہ بھی بڑا اوٹ پٹانگ سا، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ بہت جلدی تھی، کوئی ارجنسی تھی، کوئی ایمرجنسی کا معاملہ تھا، یہ تو بعد میں بھی بھگتایا جا سکتا تھا. لیکن وہ اچانک دیوار پھاند کے آ گئے اور کچھ وقت ان کا گزر گیا انہی کے ساتھ گفتگو میں اور ان کے مقدمہ نمٹانے میں. تو انہیں احساس ہوا کہ یہ تو وہ بات میری غلط ثابت ہو، اور یہ ٹائم جو ہے یہ داؤد کے گھرانے میں سے کوئی بھی اللہ کی بندگی میں مشغول نہیں ہے، یہ اس سے باہر ہوا. تو انہیں تنبہ ہوا اور پھر انہوں نے استغفار کیا اور اللہ کے آگے جھک گئے.
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فغفرنا له ذلک، تو ہم نے بخش دیا اسے اس پر، معاف کر دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے ایک خاص قرب بھی ہے اور بہت ہی عمدہ ٹھکانہ بھی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا ہے زمین میں خلیفہ، یعنی تمہیں اقتدار دیا ہے، اختیار بخشا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو عدل و انصاف کے ساتھ، ولا تتبع الہویٰ، اور دیکھنا خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ پھر وہ خواہشات نفس جو ہیں تمہیں بچلا دیں گی، گمراہ کر دیں گی، ہٹا دیں گی اللہ کے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ہٹ جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، جو بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اور یہ اس لیے ملے گا انہیں عذاب کہ انہوں نے بھلائے رکھا یوم حساب کو، آخرت کے دن کو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد، عبث، باطل۔ یہ ایسے ہی کوئی بے مقصد تخلیق نہیں ہے کہ اللہ نے تفریح کے لیے، اپنی تفریح تباہ کے لیے آسمان اور زمین بنائے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بیکار ہے۔ جب وہ آخرت کو نہیں مانتے، اگر آخرت کو نہ مانے تو یہ کائنات واقعی عبث قرار پائے گی، یہ زمین و آسمان بے مقصد ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو خرابی ہے، تباہی و بربادی ہے کافروں کے لیے اس آگ کے ذریعے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے برابر کر دیں گے ان کے کہ جو مفسد ہیں، فساد مچانے والے ہیں زمین میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو، فجار کے ساتھ جو ڈھیٹ لوگ ہیں، جو گناہگار ہیں، سرکش ہیں، ان کے برابر کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یعنی یہ ناممکن ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو فساد مچانے والوں کے برابر کر دیا جائے۔ اگر آخرت نہیں ہے تو برابر ہو گئے، پھر تو موت نے آ کے برابر کر دیا، اور آخرت کا اگر خیال نہیں ہے تو پھر متقین اور فجار سب ایک ہو گئے، انجام برابر۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے نبی آپ کی طرف، بہت بابرکت ہے۔ اور کیوں نازل فرمائی ہے؟ کبھی کبھی پڑھ کے ثواب لے لیں، کبھی مردوں کو پہنچا دیں، بس اسی کام کے لیے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں، موعظت، اس سے جو بھی اللہ نے رہنمائی دی ہے اس رہنمائی کو اخذ کریں وہ لوگ کہ جو عقل والے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ تدبر اور تذکر دو چیزیں ہیں۔ تدبر ہے خوب گہرائی میں غوطہ زنی کرنا قرآن کی آیات میں، صورتوں میں، اور تذکر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے جو مورل لیسن ہے وہ ہم نے اخذ کیا، اور جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے بالکل سرفیس سے، وہ قرآن کا پیغام بالکل واضح ہے، یہ تذکر ہے۔ تدبر وہ ہوگا کہ ایک ایک آیت پر، ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ مورچہ ڈال کے بیٹھ جائیں اور اس کی اچھی طرح اس بحث کریں، اور اس کے اندر جو معانی کے امکانات ہیں ان سب کو دیکھیں، اور جو حکمت اور دانائی کے اس میں موتی چھپے ہوئے ہیں اس کو نکالنے کے لیے وقت لگائیں، سر توڑ کوشش کریں۔ یہ دونوں ہی کام کرنے کے ہیں، اور قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے نصیحت بھی حاصل کی جائے تذکر کی سطح پر، اور پھر جو لوگ صاحب علم ہیں، صاحب فہم ہیں، وہ اس پہ تدبر کریں، اس میں سے حکمت اور معرفت کے موتی نکالیں، اور یہ ہر دور میں اس میں سے نکلتے رہیں گے جواہرات۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو عطا کیے سلیمان جیسے فرزند۔ نعم العبد، اور وہ سلیمان بھی کیا خوب تھا ہمارا بندہ، انہ اواب، اور وہ بھی بہت رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے انہیں ایک شام کے وقت گھوڑے جو بہت ہی عمدہ نسل کے تھے، اصیل گھوڑے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان گھوڑوں کو